وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من تبعهم وأحبهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم وبلغنا وسندنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، خدا بھی خزانے میں محصور ہوتا، خزانہ بھی مخفی زمانے سے ہوتا، کوئی جانتا نہ کوئی مانتا نہ، خدا دانی کا ہوتا کس کو سلیقہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. نہ ہوتے تھے آدم نہ نوح اور یحییٰ، نہ ہوتے تھے آدم نہ نوح اور یحییٰ، خلیل و زبیدی نہ موسیٰ نہ عیسیٰ، عزیز مصر بھی خریدا نہ ہوتا، کہاں حسن یوسف کہاں کی زلیخا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. کہاں بنتی جنت کہاں سے وہ سجدی، وہ حوریں وہ غلماں وہ نہریں باراتی، نہ جنت میں ہوتی وہ جلوہ فشانی، نہ جنت وہ دوزخ کی ہوتی کہانی، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. سمندر میں ہوتی نہ موجیں روانی، مگرمچھ نہ میڈک نہ ہوتی تھی مچھلی، برف بھی برستا نہ یوں ہی پگھلتا، نہ دریا کا پانی نہ نہروں کا جھرنا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. کہاں ہوتی بلبل اور اس کا چہکنا، نہ کوئل نہ چڑیا نہ طوطا نہ مینا، کہاں شیر و بلی کہاں ہوتا ہاتھی، کہاں بھیڑ و بکری کہاں گائے مینڈا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. فرشتے نہ جن اور انسان ہوتا، نہ آدم کو ہوتا ملائک کا سجدہ، جو سجدے نے شیطان کو کافر بنایا، زمین بھی نہ ہوتا زمان بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. آخری بند ہے، مقطع پیش خدمت ہے. اویسے گدا کو بھی لکھنا نہ آتا، اویسے گدا کو بھی لکھنا نہ آتا، وہ امی لقب مصطفیٰ نے سکھایا، وہ امی لقب مصطفیٰ نے سکھایا. نہ استاد کوئی نہ مرشد ہے ان کا، پڑھے ہیں محمد خدا نے پڑھایا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و قدوتنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تقدس مآب شیخ کبیر ضیاء القلوب فخر گلبرگہ صاحب سجادہ بانی حجرت الصلاۃ شہزادے حضور سید الطائفہ حضرت العلامہ ڈاکٹر شاہ افضل الدین جنیدی المعروف بسراج بابا صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی وادام اللہ فیوزہم العالیہ، سجادہ نشین بارگاہ شیخ دکن قدس اللہ سرہ النورانی، اور حضرت العلامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد عبدالحمید اکبر صاحب مدظ اللہ العالی. ابھی شائع رسم اجرا جس کتاب کی
دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی الصلاۃ علی النبی المختار کی ترتیب جدید اور شائع فرمانے والے عزیزم ڈاکٹر عبداللہ بشیر جنیدی وحید الدین جنیدی حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، مشائخین اعظام، سب سے پہلے تو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے حضرت والا شان حضرت سراج بابا صاحب قبلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان 6 سال کی حجر مبارکہ کے آغاز کی تکمیل پر ہزاروں بلکہ انگنت مبارکبادیں پیش کرتا ہوں کہ یقیناً یہ کوئی آسان کام ہے نہیں، یہ آسان بات نہیں ہے کہ تسلسل کے ساتھ 6 سال تک کسی کام کو 24 گھنٹے ہر دن ہر لمحہ جاری رکھنا، یہ بہت بڑی استقامت کی بات ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ الاستقامت فوق الکرامہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو سراج بابا صاحب کی کرامت دیکھنا ہے تو حجرہ درود و سلام کو دیکھ لیجیے۔ کیونکہ اہل سنت والجماعت کا یہ اتفاق ہے کہ الکرامت فوق الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت کسی کام کا استقلال کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے ساتھ جاری رہنا ہی یہ سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے۔ اور یہ 6 سال سے بلا ناغہ اور بلا وقفہ یہ جو جاری درود و سلام کی نشر و اشاعت کا کام ہے، یقیناً یہ کوئی کرامت سے کم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک دن ایک جلسے کا، ایک دن کا، 8 دن کا، 10 دن کا اہتمام کر لینا آسان ہوتا ہے، مگر ذمہ داری کے ساتھ، استقلال کے ساتھ 6 سال تک مکمل طور پر اس کو جاری و ساری رکھنا یقیناً یہ بزرگانہ دین کا، شیخ دکن قدس اللہ سرہ العزیز کا فیضان ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے اس کا فضل جس پر ہوتا ہے اس کے مقدر میں لکھ دیا کرتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے اس پر اپنا فضل خاص کر اس کا انتخاب کر لیا کرتا ہے۔ اور چونکہ حبیب پاک کا ذکر، ابھی آپ فاضل مقرر سے تفصیلی خطاب، ویسے تو میں ابھی حضرت کو بھی عرض کر رہا تھا کہ حضرت آپ کے اور عبداللہ بشیر صاحب کے خطاب کے بعد کچھ عنوان اور موضوع رہا نہیں، وقت بھی کافی ہو گیا ہے، تو حضرت کے حکم پر اور حاضر بھی میں حضرت ہی کے حکم پر اور اس دلائل الخیرات کی نسبت سے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت والا شان سے، پھر ہمارے حضرت ناظم محفل حضرت فخر الدین صاحب مدظ اللہ العالی سے جب گفتگو ہوئی تو چونکہ ہمارے پاس حیدرآباد میں آنے والے اتوار کے دن 1540 احادیث پر ایک تحریری مقابلہ ہے، 1500-1600 طلبہ اس میں امتحان میں حصہ لے رہے ہیں، اس کی تیاریاں اور انتظامات تھے، اور کل صبح واپس بدر سے ہوا ہوں، کل درس، آج میں نے کہا تھوڑا مشکل ہوگا، تو مولانا فخر الدین صاحب قبلہ نے فرمایا کہ نہیں، دلائل الخیرات کا معاملہ ہے، آپ کو اس نسبت سے حاضر ہونا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے لیے یہ سعادت مندی ہے، حضرت نے بھی جیسے حکم فرمایا کہ یقیناً یہ میرے لیے سعادت مندی ہے کہ ہماری پہچان، لوگوں کی کسی کی پہچان کسی چیز سے ہوتی ہے، ہماری پہچان آقا کریم کے درود و سلام سے ہے، یہ سب سے بڑی ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ اور یہ فخر اس لیے ہے کیونکہ ہماری پیدائش میں گٹی میں درود و سلام رکھا ہوا ہے، ہماری پیدائش کی بنیاد درود و سلام ہے۔ اگر میں آپ کو تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے ایک بات بتاؤں وہ کیسے، حضرت یہ تو امام زرخانی نے، فخر الدین رازی نے، مواہب اللدنیہ اٹھا لیں آپ، اگر آپ کو پڑھنا ہے تو مختلف کتابیں امام جلال الدین سیوطی کو پڑھ لیں، ابن حجر الاسقلانی کو پڑھ لیں، اب موجودہ دور کے، حالیہ دور کے حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمہ کی اگر کتاب میلاد نامہ پڑھیں آپ تو اس میں ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، حضرت آدم کی ولادت ہوئی، ہونے کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تنہائی محسوس کرنے لگے، تنے تنہا ہے حضرات انسان میں، تنے تنہا حضرت آدم علیہ السلام ہیں، بے چین ہونے لگے، بے قرار ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صلب، ان کی پشت سے حضرت سیدتنا حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، پیدا فرمایا، حضرت آدم پیدا ہوئے، اس کے بعد حضرت سیدتنا حوا کی ولادت ہوئی۔
اب اللہ نے فرمایا یہ تمہاری زوجہ، تمہاری اہلیہ ہوگی۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اپنی زوجہ کے قریب جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تم جب نکاح ہو رہا ہے، قربت اختیار کرنے جا رہے ہو، تو نکاح کا ایک حصہ ہوتا ہے مہر کا ادا کرنا۔ ابھی دونوں کی قربت نہیں ہوئی، ابھی دونوں کا ملاپ اور قربت اختیار نہیں کیے ہیں، تب اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم مہر ادا کرو۔ کہنے لگے کہ باری تعالیٰ ہے کیا میرے پاس؟ جو کچھ ہے تیرا ہے، تیری جنت نعیم میں رہ رہا ہوں، سب کچھ تیرا ہے، کیا ہے تیری یاد میں رو لینا، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، تیری یاد میں رو لینا، یہ نماز ہماری ہے، نالین کا ایک بوسہ 100 سجدوں پہ بھاری ہے۔ معزز سامعین اکرام، سیدنا آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے باری تعالیٰ مہر دینے کے لیے نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے حکم دیا، مختلف روایات میں اکثر نے جس کو اختیار کیا، فرمایا میرے مصطفیٰ پر 15 مرتبہ درود و سلام پیش کرو، یہ تمہارا حضرت حوا کے درمیان جو نکاح ہے اس کا مہر درود بر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ درود و سلام پڑھو، وہ یہ مہر ہوگا، اس کے بعد قربت اختیار کرو۔ مگر اب نہیں ہو سکتا کسی کے لیے مہر۔ اب کوئی کہے گا کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، میں جیسا عبداللہ صاحب نے آلریڈی وہ شادی شدہ ہے، متزوج ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی اگر کوئی کہے کہ بھئی اگر میں دلائل الخیرات کا تحفہ یاد کر پڑھ کر سنا کر مہر کے طور پر دوں گا، اب نہیں ہو سکتا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا۔ تو اب میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہماری گٹی میں درود و سلام کیسے ہے، وہ ایسے ہے، حضرت آدم ابھی اپنی زوجہ کے قریب نہیں گئے، تخلیق انسانی کا آغاز نہیں ہوا ہے، دونوں کا ملاپ نہیں ہوا، اس سے پہلے اللہ نے درود بر مصطفیٰ پڑھوایا ہے، درود و سلام کا آغاز ہوا، اس کے بعد اولاد آدمیت کا آغاز ہوا ہے۔ اسی لیے ہماری پیدائش میں، ہماری گٹی میں اللہ نے درود و سلام کو رکھا ہے۔ ہماری ہر بات کا آغاز ہوتا ہے مصطفیٰ کے درود و سلام پر، خدا کا ذکر ہوتا ہے، فوری طور پر مصطفیٰ کریم کا ذکر ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ ہماری پیدائشی حق ہے کہ مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا جائے۔ اب جو حضرت آدم علیہ السلام کی حقیقی اولاد ہے وہ یقینی طور پر ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اب جس کو چڑ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ اپنا دیکھ لے۔ ہم تو آقا کریم علیہ السلام کا ذکر مبارک، چاہے وہ درود پاک کی شکل میں ہو، صلاۃ و سلام کی شکل میں ہو، یا کسی بھی ذکر کی شکل میں ہو، ہم اس کو جاری و ساری رکھتے ہیں اس کی وجہ سے، کیونکہ وہ ذکر بلند ہے۔ ابھی جیسا کہا نا آپ نے، ورفعنا لک ذکرک، وہ ذکر بلند ہے کیونکہ کرنے والا اللہ کی ذات ہے، تو اس ذکر سے جو جڑ جاتا ہے وہ بھی بلند ہو جایا کرتا ہے۔ ذکر کرنے والا صرف ذکر کی حد تک محدود نہیں رہتا۔ حضرت حسان نے کہا نا کہ میں جو ہے حبیب پاک کا مقام و مرتبہ بیان کر کر سرکار کا مقام نہیں بڑھا رہا ہوں، بلکہ حبیب کا ذکر کر کر اپنے مقالے کا، اپنے عنوان کا، اپنے آپ کا مقام و مرتبہ بڑھا رہا ہوں۔ تو درود و سلام پڑھنے والے حضرت حسان کو اٹھا لیں، 60 سال کی عمر میں ایمان لائے حضرت حسان بن ثابت، 60 سال اور زندگی گزارے بعد میں۔ اب 60 سال کی عمر میں ان کے حصے میں کوئی جہاد، کوئی قرآنی خدمات، احادیث کی خدمات، فقہی خدمات اتنی نہیں ملتی حضرت حسان کی۔ حبیب پاک نے دیکھا کہ اب یہ بڑی عمر میں ایمان لائے ہیں، اب ان کو کیا راستہ دیا جائے جس سے ان کا سلوک طے ہو پائے، یہ قرب خدا میں پہنچ سکے۔ اللہ کے حبیب نے ان کو ذکر مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ کی دولت سے نواز دیا۔ وہ نعت مصطفیٰ کہتے جاتے، پڑھتے جاتے، سناتے جاتے، اللہ تعالیٰ کے قرب میں بھی پہنچتے، رسول پاک کے قرب میں بھی پہنچا کرتے، اور حبیب پاک سے دعائیں پاتے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے باری تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے سے روح حضرت حسان کی مدد فرما۔ اب پتا کیا چلا، ملائکہ اللہ کے حکم کے تابع، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جاتے فرشتے۔ اور یہ تو سید الملائکہ ہے، حضرت جبریل سید الملائکہ ہے، تو سید الملائکہ مدد کر رہے ہیں حضرت حسان بن ثابت کی۔ اور حضرت حسان اب جو کچھ کہہ رہے ہیں، حضرت حسان کا کہا مت سمجھیے آپ، یہ لکھا ہوا حضرت حسان کا ہے، قصیدہ پڑھا ہوا حضرت حسان کا ہوگا، مگر در حقیقت وہ حضرت جبریل امین کا لکھایا ہوا ہے، اور جبریل امین وہی لکھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا کرتا ہے۔ حکم اور اشعار کیا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ، اس پہ کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے۔ حرم مکہ کے اگر امام سدیس صاحب بھی ہے تو حرم میں ٹھہر کر کے پڑھے ہوئے اشعار ہے
انٹرنیٹ پہ موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, آپ سے زیادہ حسین ہے حبیب میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. کوئی کہے گا حضرت حسان آپ کی عمر مکمل عمر 120 سال ہوگی, 130 سال ہوگی, پہلے بھی تو کئی آئے ہوں گے, بعد میں بھی تو کئی آئیں گے. کہنے لگے میری نظر کو میری نظر مت سمجھو, میرے الفاظ کو میرے الفاظ مت سمجھو, یہ جبریل امین کی مدد اور نصرت اور اس پر خدا وحدہ لا شریک کا حکم ہے, اس کے مطابق لکھ رہا ہوں. میری آنکھ نے نہیں دیکھا, مطلب کیا کہ جبریل کی نظر نے بھی حبیب پاک جیسا نہیں دیکھا, جبریل امین نے نہیں دیکھا, مطلب خداوند قدوس بتلا رہا ہے. اے جبریل حسان کو بتلا دو وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, کیسے دیکھتا جب ویسا جمیل تو کوئی کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا, پیدا ہوتا تو دیکھا جاتا, میں نے ویسا جمیل کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. حضرت حسان کا کہنا حضرت حسان کا نہیں, در حقیقت یہ خدا وحدہ لا شریک کا حکم فرمان نظر آتا ہے. خلقت مبرأ من كل عیب, اللہ نے بے عیب آپ کو پیدا کیا, بے عیب, کوئی عیب نہیں, ہر قسم کے ظاہر و باطن کے عیوب سے اللہ نے پاک پیدا فرمایا. یہ نہیں کہا کہ اب لوگ پوچھتے ہیں میلاد پاک صحابہ منائے ہیں کیا, صحابہ کے پاس آپ جیسا بیٹھ کر میلاد کی تذکرہ کرتے ہیں, یا علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے, ہمارے مادر علمیہ وطنیہ کے مادر علمیہ جامعہ نظامیہ کے علماء, مستند علماء کرام ہیں, آپ ذرا پوچھئے کیا ہوتا ہے میلاد کی محفل جہاں بھی ہوتی ہے, سرکار کی ولادت کا تذکرہ میلاد کا ذکر ہوتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں میلاد کا ذکر کرنا صحابہ میلاد منائے ہیں کیا, میلاد کا بیٹھ کر ایسا جلسہ. حضرت حسان کا شعر یہی پڑھ لیتے تو کم سے کم سمجھ میں آتا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, وَلَدَ يَلِدُ سے تلیدو بنتا ہے. علماء کرام سے پوچھئے, اس کا مطلب ہوتا ہے ولادت سے ولدہ سے تلیدو بنا ہے. ولادت مادہ مصدر ہے, ولدہ فعل ماضی بنتا ہے. تلید جب آگے چلے جاتا ہے ابواب کی تقسیم میں تو لم تلد النساء فعل ماضی مضارع بن رہا ہے, مستقبل بن رہا ہے. چونکہ لم لگا اس لیے اس کے اوپر ماضی کا حکم نافذ ہوتا ہے. فرمایا لم تلد النساء, کسی ماں نے پیدا نہیں کیا آپ سے زیادہ حسین. تو ولادت کا تذکرہ حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول ہے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے حبیب پاک کی ولادت کا تذکرہ میلاد مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. اے حبیب آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. تو پیدائش اور ولادت کا ذکر تو حبیب کی بارگاہ میں صحابہ کر رہے ہیں. لم تلد النساء, کسی عورت نے ولادت ہی نہیں کی, پیدا ہی نہیں کیا, پیدا ہوئے. یہی تو کہہ رہے ہیں میلاد مصطفیٰ کیا ہے, حضور آ گئے ہیں, نعت پڑھی جاتی ہے, سرکار کا ذکر جمیل ہوتا ہے. تو لم تلد النساء واحسن منك لم تلد النساء واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب, ہر عیب سے بے پناہ بے عیب پیدا ہوئے. کأنک قد خلقت کما تشاء, آپ جیسا چاہتے تھے آپ کو اللہ نے ویسے ہی پیدا کیا ہے. قربان جائیے, قربان جائیے. ایک ہمارے استاد محترم تھے, اکثر فرمایا کرتے, اللہ تعالیٰ حبیب پاک سے پوچھ رہا ہے, اے حبیب آپ کے چشمان مقدس کیسے بناؤں, اللہ نے ویسے چشمان مقدس حبیب کو عطا فرمائے. پوچھا دست مبارک کیسا ہو, ویسا دست مبارک اللہ نے حبیب کو عطا فرمایا. آپ کا چہرے انور اللہ نے حبیب کی مرضی اور منشے کے مطابق اللہ نے تکلیف فرمائی. آپ بولیں گے یہ کہاں سے کہا جا رہا ہے, حضرت حسان حبیب کی بارگاہ میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں. حضرت سرکار کے سامنے جو عمل ہو جائے اس کو سنت تقریری کہا جاتا ہے. سرکار خاموش رہے, سنتے رہے, دیکھتے رہے اور کوئی اعتراض نہیں کیا, کوئی اس کے اوپر آبجیکشن نہیں کیا, تو وہ سنت کو سنت تقریری کہا جاتا ہے. وہ بھی شریعت مطہرہ کا ایک حصہ بن جایا کرتا ہے. تو حبیب پاک کا ذکر بلند, آج صبح قیامت تک جو کوئی نام لے گا, جو کوئی نام لے گا نعت کا, تو سب سے پہلے نام آئے گا حضرت حسان کا. کیوں؟ ذکر سے جڑ گئے, ذکر مصطفیٰ سے جڑے ہیں, تو وہ ذکر بلند, اس کے ساتھ ان کو بھی بلندی ایسی ملی جہاں ذاکر ہے اس کے ساتھ مذکور بھی آپ کو وہاں پر نظر آئے گا. دلائل الخیرات جو کتاب ترتیب دی گئی, میں بھی سرسری طور پر دیکھ رہا تھا, چونکہ آج اس کا دلائل الخیرات کے ساتھ بابا حضرت علی رحمہ کے دور سے لے کر, جیسا حضرت نے فرمایا کہ 9 ایڈیشنز چھپے, جس میں ہمارے پاس 22,000 نسخے چھپ چکے, چھپ کر تقریباً قریب الختم ہے. پھر اب 10ویں ایڈیشن کی تیاری کا آغاز ہو رہا ہے. پھر آن لائن جو ایپ وغیرہ ہے اس کے ذریعے سے کم و بیش 2.5 سے 3 لاکھ لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. تو چونکہ اس پر بڑی حد تک, چونکہ آج اس کا دلائل الخیرات کے حوالے سے جتنے قدیم مخطوطات ہے
مخطوطات ہے، چاہے وہ جامع ازہر کی لائبریری سے منگوانا تھا یا پھر ہم نے ترکی کی لائبریری سے منگوا کر کے ساری کتابیں منگوائی ہوئی ہے. تو یہاں تک کہ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمہ، چونکہ ہماری جو اجازت ہے وہ عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمہ محدث دکن سے ہوتی ہوئی شیخ الدلائل بالمدینہ، جیسا حضرت نے فرمایا نا، مدینہ پاک میں باضابطہ طور پر دلائل الخیرات رکھے جاتے تھے مدینہ پاک میں. اس کے علاوہ جیسا آج آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ پاک میں تفسیر کا، حدیث کے جو حلقات ہوتے ہیں، ویسا ایک حلقہ دلائل الخیرات کا ہوا کرتا تھا. دلائل الخیرات کا خاص طور پر اس کے ایک شیخ ہوا کرتے، شیخ الدلائل کہا جاتا تھا. حضرت شیخ امین الدین علیہ رحمہ سے چونکہ ان کے وساطت سے ہمارے پاس جو سند آئی ہے، تو منوان سبھی دلائل کے نسخوں میں کبھی تھوڑا بہت تفاوت اور فرق ہے. کیسا ہے پتہ ہے؟ لوگ سمجھتے تھوڑا پریشان ہوتے بھائی اس میں فرق ہوگا، اس میں ہم پہلے وہ پڑھتے تھے، اس میں فرق ہے. اصل میں ہوا یہ کہ حضرت سیدنا امام جزولی علیہ الرحمۃ والرضوان، محمد بن سلیمان الجزولی علیہ الرحمہ نے جب یہ کتاب لکھی، اور دیکھیے آپ امام جزولی کو جب بھی نام لیتے ہیں نا، امام جزولی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، نہیں تو جب ان کا حقیقی نام لیا محمد بن سلیمان الجزولی، لکھے ہیں حضرت محمد نے کتاب، یہ امام جزولی نے کتاب لکھی، مگر جب بھی ان کا نام لیتے ان کے نام کے ساتھ ان کے والد کا نام بھی لیا جاتا ہے. آپ دیکھیں صبح قیامت تک لیتا جاتا رہے گا. تو امام جزولی نے جب ایک مرتبہ کتاب مکمل جمع فرما دی، شائع کر دی، جمع فرما دی، اب لکھ دیے کتاب. لوگ آتے آپ سے اجازت لیتے، آپ اجازت لکھتے، کتاب کا ایک نسخہ ان کو اجازت دے کے کاپی کرنے کی اجازت دے کر دے دیتے تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا، سوچنے بیٹھتے، کتاب لکھ دی ہے، لکھنے کے بعد پھر کتاب لے کر بیٹھتے، یہ نسخہ لکھا ہوں میں، یہ لفظ لکھا ہوں، یہ صیغہ لکھا ہوں، اس سے اور اعلیٰ اور افضل کیا صیغہ ہو سکتا. امام جزولی نے پھر وہ کٹ کر کے اور اعلیٰ و افضل صیغے کو اور لفظ کو وہاں پر شامل فرمایا ہے. اس وجہ سے بات کے جیسا جیسا بات کا وقت گزرتا گیا تو اور اعلیٰ سے اعلیٰ نسخہ، اعلیٰ سے اعلیٰ صیغوں کے ساتھ عوام کے درمیان میں آیا. ہر صیغہ کم و بیش 150 سے زائد صیغے امام جزولی علیہ الرحمہ نے، مقررات کو چھوڑا جائے تو امام جزولی علیہ الرحمہ میں اس نے نقل فرمایا ہے. درود السلام آپ جب سے سماعت کر رہے تھے تفصیل کے ساتھ، درود کیا ہے، سلام کیا ہے. درود السلام اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا. آپ پوچھیں گے کہ کیوں؟ اب بھائی مثال کے طور پر میں نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، عرض کروں اے باری تعالیٰ میں نماز پڑھ کر آیا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ رد ہو، قبول ہو، نہ ہو، وہ اس کی مرضی ہے. خلوص نیت پر میری عبادات میں خشوع اور خضوع کیسا تھا، فرائض واجبات ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا. روزہ رکھ کر جاؤں، قبول کرے یا نہ کرے اس کی مرضی. حج کرے یا نہ کرے اس کی مرضی. زکوٰۃ، جتنی دنیا کی ساری عبادتیں ہیں اللہ عز و جل قبول کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے، اس کا منشا ہے. وہ قبول کر لے تو فبیہا، ہمارے لیے باعث بخشش، اگر نہ کرے تو اس کی مرضی ہے. مگر درود و سلام جب کوئی بندہ، آپ یا ہم کوئی لے کر کے بارگاہ مصطفی میں پہنچیں گے، بارگاہ خداوندی میں پہنچیں گے، باری تعالیٰ میں درود لے کر آیا ہوں، یہ درود و سلام لے کر آیا ہوں، تو بندہ کیا کہے گا؟ اگر ولو بالفرض اللہ تعالیٰ فرمائے جاؤ میں قبول نہیں کرتا، تو بندہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے نا، درود میں بھیجا کیا حبیب پر؟ نہیں بھیجا، میں اپنی طرف سے تھوڑا ہی بھیجا، میں تو آپ کی بارگاہ میں کہا اللہم صلی علی محمد، اے باری تعالیٰ تو میرے حبیب، تیرے حبیب پر درود و سلام بھیج. یہ تو کام میں نے نہیں کیا نا، میں تو تیری بارگاہ میں پیش کر دیا معروضہ. میں جیسے اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھا، اللہ اکبر سے سلام تک نماز میں پڑھا، مگر جب درود پڑھنے کی بات آئی تو میں نے یہ نہیں کہا اصلی علی محمد، نہیں کہا میں نے اسلم علی محمد، نہیں کہا میں نے کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد. اے باری تعالیٰ مجھے پتا نہیں تیرے حبیب کا مقام کیا ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ اس پر درود و سلام کیسے پیش کیا جائے، ادب کیا ہے، وہ بارگاہ کیسی ہے، وہ بڑی بارگاہ ہے، اس کا ادب مجھے نہیں پتا ہے. باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں معروضہ رکھتا ہوں، تو ہی اپنے حبیب پر ان کی شان کے مطابق درود و سلام بھیج دے. تو اب رد کہاں سے ہوگا؟ بندہ کہے گا باری تعالیٰ میں تو بھیجا ہی نہیں ہوں، بھیجا تو تو ہے، میں تو معروضہ تیری بارگاہ میں دیا، اب تو نے اپنے حبیب پر بھیجا ہے، تو لہذا درود و سلام کا رد ہونے کا امکان ہی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ بندہ اپنی طرف سے عمل نہیں کر رہا ہے، وہ تو خدا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے، خدا حبیب کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے. دوسری چیز، حبیب پاک پر درود و سلام بھیجنا، اللہ تعالیٰ دوسری کوئی عبادات نہیں کرتا، درود و سلام تنہا ایک شے ہے، ایک شغل ہے جو اللہ اپنے حبیب پاک پر کرتا ہے. اب جیسے کہ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھی سنا، حضرت آدم علیہ السلام پر سب سے انسانیت کو بڑا مقام دیا گیا. قرآن نے جس کو ذکر کیا، فرشتے سجدہ ریز ہو گئے.
اب للملائکہ ہے وہاں کل ملائکہ ہے یا نہیں ہے، لام تملیغ کے لیے ہے، کلیت کے لیے، اس پر بحث علیحدہ ہے۔ ملائکہ اگر کل ملائکہ بھی سجدہ کرے حضرت آدم کو، تو سب سے پہلی بات کیا ہے، حضرت آدم جب پیدا ہو گئے تب ان کو سجدہ کرایا گیا۔ حضرت آدم پیدا ہو گئے، تخلیق ہو گئی، پیدا ہونے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے میرے ملائکہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، فرشتوں نے۔ کب؟ حضرت آدم کی تخلیق ہو گئی، حضرت آدم پیدا ہو گئے ہیں، دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اس کے بعد تخلیق آدم کے بعد سجدہ کروایا گیا۔ پہلا جو فرق ہے وہ یہ۔ مگر جب بات حبیب پاک کے درود و سلام کی آئی تو اللہ نے کیا فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے کل ملائکہ حبیب پاک پر، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ نبی پر نہیں فرمایا، محمد پر درود بھیجتے نہیں کہا اللہ نے، مصطفیٰ پر درود بھیجتے نہیں کہا، طٰہٰ و مزمل پر درود بھیجتے نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ نے کیا فرمایا، النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں، محمد پر نہیں فرمایا۔ حالانکہ سرکار کا نام محمد ہے، سب کو قرآن بعد میں نازل ہوا، سورہ احزاب ہے، یہ تو مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہے ہجرت کے بعد۔ اللہ تعالیٰ واضح فرما دیتا کہ نبی پر کی بجائے محمد پر درود بھیجا جا رہا ہے، بولے نہیں، نبی پر فرمایا۔ حضرت آدم پر جو سجدہ کیا کہ کروایا گیا تعظیماً، وہ ان کی تخلیق کے بعد ہوا۔ جب حبیب کی بات آئی تو فرمایا نبی پر درود اللہ بھیج رہا ہے۔ نبی کب سے ہے؟ حضرت جابر کی روایت ترمذی شریف میں ملتا ہے، پوچھا گیا متی وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، اے مصطفیٰ کریم آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟ مختلف الفاظ کے ساتھ آقا کریم نے فرمایا وآدم بین الماء والطین کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے۔ تو پتا کیا چلا، ابھی آدم ہے، نہ آدمیت ہے، نہ انسان ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ جہان ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی حبیب پاک نبی ہے۔ تو پتا کیا چلا، مصطفیٰ کا درود تب بھی ہے جب حبیب پاک نبی ہے، جب ابھی آدم ابھی تب اور کب کے درمیان میں ہے، تب سے مصطفیٰ پر درود و سلام جاری و ساری ہے۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، فرمایا نبی پر درود بھیج رہا ہے۔ آدم تخلیق ہونے کے بعد فرشتوں سے سجدہ کروایا، بات حبیب کی آئی تو آدم جب ابھی آدم بھی نہ تھے، پانی اور مٹی میں بھی نہیں تھے، تب سے حبیب پاک نبی ہے، تب سے درود و سلام جاری و ساری ہے۔ دوسری وجہ، حضرت آدم علیہ السلام کو صرف ملائکہ سجدہ کرے، اللہ تعالیٰ نے سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ جو آدم کو کروایا گیا علیہ السلام تنہا ملائکہ کا سجدہ ہے، ملائکہ کرے صرف سجدہ، اللہ نے نہیں کیا سجدہ، اللہ کے لیے سجدہ کروایا جاتا ہے۔ مگر جب حبیب کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا ملائکہ بعد میں، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ، یعنی اللہ پہلے اپنا ذکر کر رہا ہے مصطفیٰ پر درود بھیجنے میں۔ آدم کا سجدہ صرف ملائکہ تک محدود، مگر قربان جائیے حبیب پر درود و سلام کی بات آئی تو اللہ نے پہلے اپنا ذکر کیا، اس کے بعد کل ملائکہ کا تذکرہ کر کر کے بتایا یہ وہ شغل ہے تنہا جس میں میں خود اپنے کل ملائکہ کو لے کر کے حبیب پاک پر درود و سلام بھیج رہا ہوں۔ اور ایک مرتبہ کروایا گیا، ایک ہی مرتبہ ہوا۔ آج اگر کوئی کہے میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، ایک تنہا ایک ہی مرتبہ کروایا گیا، بس ایک مرتبہ ہوا ہے جس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ مگر حبیب پاک پر درود و سلام کی بات قربان جائیے ہر لمحہ پہلے بھی پڑھا جاتا رہا، پڑھا جا رہا ہے، صبح قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ اور اللہ کی ذات قدیم و حادث ہے، قدیم و حادث ہے، اس کی کل صفات بھی غیر مخلوق ہے اللہ کی، تو اللہ کے جتنے اعمال و افعال ہے وہ غیر مخلوق ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا درود بر مصطفیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا جہاں پر نماز و روزہ بند ہو جائے گی، مگر تب بھی درود و سلام جاری و ساری رہے گا۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز، اس کے ساتھ ملائکہ حضرت آدم کے ساتھ حضرت آدم کی اولاد شامل نہیں ہوئی، حضرت آدم کے ماننے والے شامل نہیں ہوئے، مگر حبیب پاک کے صدقے و طفیل اللہ نے امت محمدیہ کو بھی اس درود و سلام میں شریک ہونے کا حصہ دار بنا دیا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تک ایک ہی ذریعے اور واسطے سے راست پہنچنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، وہ ہے آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کے بارے میں کہہ کر ایک دو باتیں دلائل الخیرات کے حوالے سے کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔
عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، ان قریب اے حبیب پاک آپ کو آپ کا رب مقام محمود عطا فرمائے گا، مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اب اس پر مقام محمود پر مکمل کتب لکھے ہوئے ہیں۔ المقام المحمود، مقام محمود کیا ہے، اس پر ایک بڑی بڑی جلدوں میں کتابیں لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ ایک وقت، اتنا مختصر وقت میں ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکوں گا، دو تین اس کے جو توجیحات ہے۔ سب سے پہلے تو فرمایا کہ مقام محمود کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے، یہ بخاری مسلم وغیرہ کی کتب احادیث میں جو جملہ احادیث میں بات آئی ہے اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ عز و جل بلا تشبیہ اپنی ممبر، اپنی کرسی جو ہے اللہ کی قیامت کے دن لگوائے گا، اس کی سیدھی جانب ایک اور کرسی لگوائے گا، لگوا کر اس پر حبیب پاک کو بٹھائے گا، اس کا نام مقام محمود ہے۔ ساتھ بٹھا لے تو شرک ہوتا، بولے اللہ کے برابر کر دیے، اللہ تعالیٰ بھی تو بازو بٹھا رہا ہے حبیب پاک کو۔ حشر میں اپنی کرسی کے بالکل بازو اللہ تعالیٰ حبیب مصطفیٰ کے لیے کرسی باضابطہ طور پر ایک عرش لگوایا جا رہا ہے، برابر کر دیے، برابر بڑھا دیے، اللہ سے بڑھا دیے، اللہ کے برابر کر دیے۔ اللہ تعالیٰ بازو اپنے عرش کے دن اپنی شان و عظمت کے مطابق، ہماری ذہن اور فکر سے ماورا باتیں ہیں، حبیب پاک کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ بٹھائے گا۔ مگر حبیب پاک کا ادب یہ ہوگا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کرسی پر، اس عرش پر نہیں تشریف رکھیں گے۔ پوچھا گیا کہ حبیب پاک آپ کہاں رہیں گے؟ بولے میں کبھی میزان پر ملوں گا، کبھی حوض کوثر پر ملوں گا، کبھی دوزخ کے دروازے پر ملوں گا۔ میزان میں کبھی میری امتیوں کا گناہ بڑھ رہے ہوں گے، ثواب کم ہو رہے ہوں گے، نیکیوں کا پلڑا اٹھ رہا ہوگا، برائیوں کا پلڑا جھک رہا ہوگا، وہاں ٹھہر کر کے اپنی امتیوں کے پلڑے کو، اعمال کو جھکانے کے لیے میزان پر ٹھہرا ہوا رہوں گا۔ کبھی دیکھو گے پل صراط پر کوئی میرا امتی تڑپ رہا ہوگا، بلک رہا ہوگا، وہاں پر اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے وہاں ٹھہرا ہوا نظر آؤں گا۔ کبھی کوئی امتی دوزخ میں ڈالا جا رہا ہوگا، اس مقام پر تم مجھے پاؤ گے کہ میں وہاں پر ان کو بچاتے ہوئے جنت میں منتقل کرواتا ہوا نظر آئیں گے۔ اچھا، ایک روایت۔ دوسری روایت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن حبیب پاک کے لیے خاص مقام اللہ تعالیٰ متعین فرمائے گا، اس پر حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوبصورت ترین عرش پر بٹھائے گا، بٹھا کر کے سارے انبیاء، سارے ملائکہ، ساری حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ساری انسانیت کو، ہر ایک کو، ہر قوم کو، ہر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ شامل کر دے گا، جمع کرے گا۔ وہ وہاں ٹھہر کر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یا حبیب پاک پر درود و سلام پڑھیں گے، اس کا نام مقام محمود ہوگا۔ حبیب پاک کا مقام محمود وہ جس پر ساری مخلوقات جمع ہو کر کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیں گے۔ امام فخر الدین رازی نے ایک اور روایت نقل کی، فرماتے ہیں حبیب پاک جس مقام محمود پر تشریف فرما رہیں گے نا، امام فخر الدین رازی نے، امام غزالی نے، دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ امام فخر الدین رازی کی روایت میں یہ الفاظ ہے کہ حبیب پاک کے کو جس مقام محمود پر عرش پر بٹھایا جائے گا، وہ مقام وہ امتی دیکھ پائے گا، وہ امتی اس چیز کا مشاہدہ کر پائے گا جو رات میں تہجد کے لیے اٹھ کر کے تہجد پڑھے گا، وہ حبیب پاک کے مقام محمود کا مشاہدہ کر سکے گا، کیونکہ اس کا تعلق تہجد سے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے حبیب پاک رات کی تہجد ہم نے آپ کے لیے نفل بنائی ہے، زائدہ رکھی ہے۔ نفل کہتے ہیں زائد کو، ایکسٹرا کو کہا جاتا ہے نفل، والنٹری جس کو ہم کہتے ہیں، والنٹری پریئر ہے نفل، تہجد کی نماز۔ قربان جائیے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حبیب ہم نے آپ کے لیے نفل رکھی ہے، اور وہ نفل کو بھی حبیب پاک نے کبھی نہیں چھوڑا۔ ساری زندگی آپ تہجد کی نماز التزام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور کیا حبیب پاک کی نفل کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا کرے۔ نفل کا ثواب یہ ہے حبیب پاک کے، تو نفل سے بڑھ کے درجہ سنتوں کا ہوتا، اس سے بڑھ کے درجہ واجب کا ہوتا، اس سے بڑھ کے درجہ فرائض کا ہوتا، اس سے بڑھ کے درجہ ایمان کا ہوتا۔ ایمان ہے، پھر فرائض ہے، پھر واجبات، پھر سنتیں، پھر مستحبات، پھر نوافل ہوتی ہے۔ حبیب پاک کی نفل عبادت کا یہ ثواب ہے کہ اللہ مقام محمود عطا کرے۔ تو ذرا اندازہ لگائیے حبیب پاک کی فرائض کا ثواب کیا ہوگا، واجبات کا ثواب ہوگا، حبیب پاک کے بذات خود ایمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ تو دوسری روایت جو امام غزالی نے نقل کی، وہ فرماتے ہیں وہ شخص حبیب پاک کے مقام محمود کا مشاہدہ آسانی کے ساتھ کر پائے گا جو کثرت سے مصطفیٰ کریم پر درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ اگر آپ ہم چاہتے ہیں، اور اس کے لیے بھی ایک ممبر لگایا جائے گا، اس کے لیے بھی ایک خاص مقام، ایک کرسی لگائی جائے گی، کس کے لیے؟
جو کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے اس کے لیے ایک ممبر اور کرسی لگائی جائے گی, وہ اس پر بیٹھ کر مقام محمود کا آسانی کے ساتھ مشاہدہ کر پائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس نے, امام طبرانی نے نقل کیا ہے اور امام قرطبی نے اور عبداللہ بن عباس نے اپنی تفسیر میں نقل کیا, مقام محمود کا آخری. بولے مقام محمود ہے کیا؟ بولے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں داخل ہونے لگیں گے, جب دروازہ کھولا جائے گا تو الفاظ ملتے ہیں استقبل ربہ الجبار, اللہ عز و جل اپنی شان کے مطابق جنت کے دروازے پر تشریف لا کر آقا کریم کا استقبال کرے گا, وہو المقام المحمود, اور اس کا نام مقام محمود ہوگا. حبیب پاک کی نفل کا یہ ثواب ہے, نفل کا یہ مقام ہے, تو آپ کی ذات مبارکہ کیا ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بابرکت کا کیا عالم ہے. تو معزز سامعین کرام, شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں, درود و سلام کا پڑھنا ایسا ہے کہ امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ جب بندہ ایک درود شریف پڑھتا ہے, ابھی جیسا حضرت فرما رہے تھے 6 کروڑ درود پاک, 5 کروڑ آن لائن کے الگ, حجرہ درود و سلام کے الگ, اتنے درود پاک آپ اندازہ لگائیے تسلسل کے ساتھ جاری رہنا, یہ کتنا بڑا برکت والا مقام ہے. ایک درود اگر کوئی پڑھتا ہے ایک مرتبہ تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے, ایک درود سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے قدم تحت الثری تک ہوتے ہیں, زمین کے نچلے خانوں تک, اور اس کا سر عرش تک لگتا ہے. ایک اس کا پر سیدھی جانب کا مشرق کو کور کرتا ہے, ایک مغرب کو, ایک درود پڑھنے پر. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب وہ نور کی دریا میں غوطہ زن ہوتا ہے, جب نکلتا ہے, اس کے اندر سے جو قطرات نکل کر ٹپکتے ہیں, ہر درود پڑھنے والے پر وہ ایک قطرے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک اور ملائکہ کو پیدا فرماتا ہے. وہ پھر اس بندے پر اللہ کے دربار میں رحمتوں اور برکتوں کی دعائیں کرتے رہتے ہیں صبح قیامت تک. وہ درود پاک کی برکت دیکھیں آپ کہ اس کی وجہ سے صبح قیامت تک اس پر رحمتیں اور برکتوں اور انوار اور تجلیات کی رحمتوں کی بارش بندوں پر ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ایک مرتبہ درود پڑھو, درجات 10 پڑھتے ہیں, 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں, 10 نیکیاں مل رہی ہے, درجات بندے کے کتنے نے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. درود و سلام ایک ایسی چیز ہے, اصل آپ پوچھیں گے نا درود و سلام ہے کیا؟ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جتنی عبادات ہے نا, حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کا نام ہے, اور درود و سلام حبیب پاک کو ماننے کا نام ہے. جملہ عبادتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جاننے کا نام ہے, اور درود بر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماننے کا نام ہے. اور اللہ کو پسند وہ ہے جو مصطفیٰ کو مانتے ہیں. اللہ جانتا سب کچھ ہے مگر مانتا اپنے حبیب کو ہے. جانتا سب ہے, اس کو کیا نہیں پتا ہے, ہر چیز کا علم ہے, مگر مانتا صرف اپنے حبیب کو ہے. آپ بولیں گے وہ کیسے؟ قرآن ہے 5واں پارہ, حفاظ کرام ہے, علماء کرام ہے, پوچھیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری قوم کو بلائے گا, قوم موسیٰ کو, بھئی کیا کرے, ایسا کرے. بولے نہیں تم لوگ ایسا غلط کرے, بولے ہم نہیں کرے, ہم تو صحیح کرے. اللہ تعالیٰ بولے گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں سے کسی کو پیش کریں گے. وہ لوگ کہیں گے یہ امت تو بعد میں آئی ہے, ان کی گواہی کیسے قبول ہوگی, یہ تو سب سے آخر میں آئے ہیں, ہم تو 5000 سال پہلے آئے, 4000 سال پہلے آئے, حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو بعد میں آئی. تو اللہ تعالیٰ حبیب پاک کو بلائیں گے, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ اس قوم پر گواہ بنانے کے لیے حبیب پاک کو پیش کرے گا, کہے گا اے میرے حبیب آپ گواہی نہیں ہے, کیا یہ لوگوں نے ایسا نہیں کیا, موسیٰ علیہ السلام کو ستایا نہیں, میری نافرمانی نہیں کی, حضرت عیسیٰ کی قوم نے نافرمانی نہیں کی, ساروں کے خلاف اللہ تعالیٰ حبیب کے کہنے پر فیصلے فرمائے گا. کہ اللہ کو پتا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کری؟ اللہ کو نہیں پتا ہے قوم عیسیٰ نے کیا کیا؟ کیا اللہ عز و جل کو نہیں پتا ہے کہ قوم ابراہیم نے کیا کیا؟ سب پتا ہے, جانتا سب ہے, مگر مانتا جب ہی ہے جب مصطفیٰ کریم کہتے ہیں باری تعالیٰ انہوں نے ایسے کیا, تب اللہ تعالیٰ مان کر اس پر فیصلہ کرتے ہوئے عذاب و ثواب کا فیصلہ کیا کرتا ہے. جانتا سب ہے, مانتا حبیب کے کہنے پر ہے, مانتا وہی ہے جو حبیب پاک کہے کہ باری تعالیٰ یہ ہے, جانتے ہوئے مانتا صرف حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے. اور معزز سامعین کرام, اور ایمان نام ہی ہے حبیب پاک کو ماننے کا نام ہے. یہ میلاد پاک کی محافل, یہ مبارک جلسے, یہ محافل ہوتے کیوں ہے؟
حبیب کے پاک کو جاننے کے ساتھ ساتھ ماننے لگ جائیں. ماننے جب لگ جاتا ہے تو پھر ہر مشکل گوارا ہو جاتی ہے, ہر پریشانی آسان ہو جایا کرتی ہے جب آدمی اس راہ پر چلتا ہے. امام مالک بن دینار, حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمہ کے بارے میں ملتا ہے. آپ ایک حج کے لیے جا رہے ہیں, دوران حج دیکھتے ہیں ایک آدمی مسلسل تسلسل کے ساتھ صرف درود شریف پڑھ رہا ہے. کعبے کا طواف کر رہا ہے, درود شریف, کنکری مار رہا ہے, درود شریف, عرفات میں درود, ہر مقام پر درود شریف پڑھ رہا ہے. پکڑ کر کے پوچھا کہ امام مالک نے کہ اے مالک بھی, اے شخص, اے نوجوان, کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر معاملے میں تو درود شریف ہی پڑھ رہا ہے, اس سے علاوہ ہٹ کر کچھ پڑھ ہی نہیں رہا ہے. نہ تلبیہ پڑھ رہا ہے, نہ استغفار ہے, نہ درود, کچھ اور عمل ہی نہیں ہے, صرف تنہا درود 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 درود, بس ایک ہی چیز چل رہی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ یقیناً پہلے نہیں پڑھتا تھا, ایک حادثے نے, ایک واقعے نے مجھے یہ پڑھنے پر مجبور کر دیا. بولے کیا ہوا؟ بولے ہم حج کے لیے نکلا تھا میں میرے والد کے ساتھ, آتے ہوئے راستے میں میرے والد کی طبیعت ناساز ہوئی, خراب ہوئی, اور اس مقام پر چونکہ میرا والد کئی بدعمالیوں کی وجہ سے برے عادات و اطوار میں تھا, میں سوچا کہ چلو حج کرے گا تو زندگی بدل جائے گی, مگر حج کو آنے سے پہلے وہ انتقال کر گیا, اور انتقال کے بعد اس کا چہرہ جانور گدھے وغیرہ کی طرح بن گیا. میں پریشان ہو گیا کہ بھئی صحرا کا عالم ہے, یہ مقام پر میں کیا کروں, میں کچھ نہیں کر سکتا اپنے والد کے لیے, چہرہ ڈھانپ کر رکھ دیا. اب سوچنے لگا کہ بھئی چلو قبر کھود کر وہیں پر دفن کر دوں گا. اسی ارادے کے ساتھ قبر کھود کر کے تیار کیا, ابھی دفن کرنے ہی والا تھا, کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی شخصیت, نور میں بس معمر منور معطر ماحول میں ایک ذات تشریف لائی, اور ان کا دست اقدس میرے والد کے چہرے پر پھیرا. پھیرنے کی دیر تھی, میرے والد کا چہرہ درست بھی ہو گیا, پہلے سے زیادہ منور مجلہ ہو گیا. اب میں پریشان ہو گیا کہ صحرا کے عالم میں, اس غربت وطنی کے عالم میں کون ہے جو آئے ہیں اور آ کر کے ایسی مدد کی. دنیا کی مدد اپنی جگہ ہے, میرے والد کا آخری لمحہ, پہلی منزل ہے آخرت کی, وہ منزل کو آسان کر دیے ہیں, ان کا چہرہ بدل گیا ہے اور منور ہو گیا ہے, چمک رہا ہے. میں نے پوچھا کہ آپ کون ہے؟ تو آپ جو نورانی ذات والی شخصیت تھی, انہوں نے آپ فرمانے لگے کہ اے بندے, کیا تو مجھے نہیں پہچانا؟ میں تو تیرا نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, میں آیا ہوں تیری امداد کے لیے, مدد کے لیے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیوں تشریف لائے؟ میرے والد تو یقیناً گناہگار تھے, بڑے خطاکار تھے, میرے سامنے ان کی برائیاں سب واضح تھی, مگر کیا بات ہے کہ آپ کی یہ شفقتیں, یہ عنایتیں, یہ رحمتیں, یہ برکتیں کس لیے ہوئی ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, چونکہ تیرے والد کی عادت تھی جب تک یہ سوتا نہ تھا, جب تک مجھ پر درود و سلام نہیں پڑھ لیا کرتا, مجھے اس کی عادت اتنی پسند آتی, اتنی پسند تھی کہ جب مر گیا تو میں نے کہا, میں نے سوچا کہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا, اب اس کی عزت اور حرمت کی پاسداری یہ میرے ذمہ ہے, میں اس کی آگے کی منزلوں کو آسان کرنے کے لیے آیا ہوں, اور اپنے دست مبارک کو پھیر کر اس کی دنیا اور آخرت کو تبدیل کر کر کے جا رہا ہوں. آپ یاد رکھیے, درود و سلام ایسی عبادت ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام, اگر کوئی کہتے ہیں نا, کوئی کہتے, بابا حضرت علیہ رحمہ فرمایا کرتے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ حبیب پاک کی زبان مقدس پر, لبھائے مبارک پر ہمارا نام آئے, کون نہیں چاہتا بھائی, کون نہیں ہوگا اس میں سے؟ مجمع میں اگر میں پوچھوں تو شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا جو یہ کہے کہ نہیں, میرا نام آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی جائے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان اقدس پر آئے. کون ہے بولیے آپ؟ کون نہیں ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں ہوں بول کر, ہر کوئی چاہتا ہے آقا کریم کی بارگاہ میں میرا نام پہنچے, مصطفیٰ کریم کی زبان مقدس پر, وہ زبان مقدس پر جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لسان الذین کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے, اس حبیب پاک کے لبھائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, حبیب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, جو کہتے ہیں اللہ کے حکم اور وحی سے کہا کرتے ہیں. وہ زبان مقدس پر اگر آپ کا نام آنا چاہتے ہیں تو ایک آسان ذریعہ ہے, حدیث مسلم, ابھی میں حدیث پاک, ابھی میں اس میں بھی پڑھا ہوں, حدیث مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, کیا ما من احد یسلم علی, اگر کوئی بندے مومن ابھی اس کا سلام, درود نہیں, صلات نہیں ہے وہ لفظ, حدیث میں الفاظ ہے سلام کے, یسلم علی, مجھ پر سلام پڑھتا ہے, رد اللہ علی روحی, اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر لوٹاتا ہے تاکہ میں اس کے اس سلام کا جواب دے سکوں. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا نام حبیب پاک کی بارگاہ میں پہنچے, نام آئے, حبیب پاک پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں. آپ کا نام کبھی فرشتے لے جا کر پہنچاتے ہیں,
کبھی خود آقا کریم علیہ السلام بذات خود سنتے ہیں. خاص طور پر جمعے کے بارے میں ملتا ہے, جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھو, اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ, اے لوگوں مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھو. کیوں؟ کیونکہ اس دن درود و سلام میں خود سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیا کرتا ہوں. آپ بولیں گے کہ عام دنوں میں نعوذ باللہ سرکار, نہیں عام دنوں میں نہیں سنتے ہوں گے, صرف جمعے کا. نہیں, بڑی بارگاہ کا ادب ہوتا ہے کہ ادب کے ساتھ فرشتے ان کے غلامان خادمین لے جا کر کے صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کریں. اللہ عز و جل نہیں سنتا کیا؟ کیوں فرشتے لے جا کر کے ہمارے ذکر و اذکار کی محفلوں کا ذکر اللہ کے دربار میں کیوں پیش کرتے ہیں؟ وہ بڑی بارگاہ ہے, بڑی بارگاہ کا ادب ہوتا ہے, ادب کے ساتھ لے جا کر کے پیش کیا جائے بلا تشمیع و بلا تمثیل. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بڑی بارگاہ ہے, اس بڑی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ کوئی چیز پیش کی جائے, لوگوں کے نام اعمال پیش کیے جائیں تو فرشتے لے جا کر کے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا کریں. تو اگر آپ چاہتے ہیں حبیب پاک کی بارگاہ میں آپ کا نام آئے تو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. درود بھی پڑھنا ہے, سلام بھی پڑھنا ہے. درود سے زیادہ سلام کا تذکرہ ملتا ہے. سلیمو تسلیما, خوب خوب سلام پڑھا کرو, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت صلاۃ و سلام پڑھا کرو. یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قبول ہونے والا وظیفہ ہے, سب سے زیادہ قبول ہونے والی شے ہے, تو یہ درود و سلام ہے. دلائل الخیرات پر میں بس ایک دو تین باتیں عرض کر اپنی گفتگو ختم کر دوں. دلائل الخیرات کیا ہے؟ دلائل الخیرات ایسی کتاب ہے, میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کے بعد اوراد و وظائف کی شکل میں, اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں, حضرت سے آپ پوچھ سکتے ہیں, حضرت شیخ کبیر سے, قرآن کریم کے بعد اگر اوراد و وظائف کے باب میں کوئی کتاب ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے تو یہ دلائل الخیرات ہے. کوئی اور کتاب لے لیں آپ, سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب دلائل الخیرات ہے. اس کے اندر استغفار ہے, اس کے اندر اللہ کی حمد و ثنا ہے, اس کے اندر مناجات ہے, اس کے اندر سارے انبیاء پر درود و سلام ہے, سب پر سلام. اللہ فرمائے سلام علی المرسلین, ایک ایک نبی کا نام لے کر کے سلام بھیجا گیا. مومنین پر سلام بھیجا گیا, سارے مومنین پر. والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات, اللہ تعالیٰ مومنین پر سلام بھیجتا ہے, اس کا ذکر آپ کو صلاۃ و سلام اس میں ملے گا. ہر ملائکہ پر سلام, اللہ کے اسماء مبارکہ ہے, آقا کریم علیہ السلام کے 200 اسماء مبارکہ, اور اس میں ایک اسم یہ بھی ہے دلائل الخیرات کا خود, جو آپ کو مدینہ منورہ میں جو 200 اسماء مبارکہ, اس میں ایک نام ہے صاحب دلیل الخیرات. یہ ہے اس میں 200 جو اسماء مبارکہ ہے نا, اس میں ایک نام ہے صاحب دلیل الخیرات. تو مطلب یہ کہ اس کا نام بھی آقا کریم علیہ السلام کی اسماء مبارکہ سے لیا ہوا نام ہے. دلیل الخیرات سے دلائل الخیرات لیا گیا. اور امام جزولی علیہ الرحمہ نے, حضرت سے ابھی میری گفتگو ہو رہی تھی کہ 8 احزاب ہے, حالانکہ دن کتنے ہیں 7, پیر سے اتوار تک جو دن بنتے ہیں 7, مگر اس میں احزاب ہے 8 حزب ہے اس میں. آپ بولیں گے وہ کیوں؟ امام جزولی, آپ جیسے قرآن پڑھتے ہیں نا بلا تشبیہ, قرآن جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ قرآن بچہ ہر مسجد میں حافظ قرآن, تراویح میں نماز پڑھاتے ہیں, تلاوت تراویح میں پڑھا کر کیا کرتے ہیں, جب والناس پڑھا دیتے ہیں تو دوسری رکعت وغیرہ میں کیا کرتے ہیں, الف لام میم پڑھتے ہیں. والناس ختم ہوتے ہی الف لام پڑھا دیتے ہیں تاکہ یہ بتلایا جائے قرآن کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے, ادھر ختم ہوا ادھر شروع ہو جائے, ادھر ختم ہو والناس پر, ادھر سے من الجنتی والناس بولتے الف لام میم. بلا تشبیہ امام جزولی نے اسی نہج کو, اسی پیٹرن کو اختیار کیا, کیا کہ اتوار تک آ کر ختم ہو کر ختم نہیں ہوا ہے, پیر کے ساتھ آغاز کر دو. یعنی پیر کا میں 2 احزاب کو ملا دیے گئے, پیر کے دن پہلا حزب بھی پڑھا جاتا ہے, آخری بھی, بتلانے کے لیے حبیب پاک پر درود و سلام کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ اتوار ہو گیا تو چھٹی ہو گئی, نہیں, اتوار کے دن پھر پیر کے حصے کے ساتھ فوری ملا دے کر یہ بتلایا جا رہا ہے جس طرح ادھر والناس کے بعد الف لام میم ہے, ادھر دلائل الخیرات کے آغاز کے ساتھ, اختتام کے ساتھ فوری طور پر پھر سے آغاز ہو جانے ہیں. یہ دلائل الخیرات امام جزولی علیہ الرحمہ نے بڑی محنتوں, لڑکی کا واقعہ مشہور واقعہ ہے, کئی مختلف امام کیا کہا جائے کہ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ, ایک اسماعیل بہانی علیہ الرحمہ نے ایک اس کی وجہ تعلیف علیحدہ ذکر کی, اور دوسرے جو حضرات ہیں انہوں نے اس کی وجہ تعلیف ایک علیحدہ طور پر. یا یہ کہ ایک لڑکی کو پایا گیا, وہ لڑکی نے کہا کہ بھئی پانی, امام جزولی کو پانی چاہیے تھا وضو کے لیے, اور ان کا معاملہ کیا تھا پتا ہے, وہ اپنے کمرے میں کسی کو آنے نہیں دیتے. آپ نے بہت کم کتابوں میں نہیں ہے, یہ بہت کم ملے گا آپ کو. امام نبہانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے, آپ اپنا جو حجرہ خاص تھا نا اس میں کسی کو آنے نہیں دیتے, نہ کوئی اپنے عزیز و خارج دوست احباب, کوئی نہیں آنا, کوئی نہیں. لوگوں نے اعتراض کہا کہ بھئی حضرت, آپ کے والد کو کہا حضرت سلیمان کو کہ بھئی محمد ہمیں آنے نہیں دیتے, ذرا ان سے کہیے کہ ہم آنا چاہتے ہیں, حجرے میں جانا چاہتے ہیں. جب اصرار ہوا
تو جب کمرے میں یہ لوگ داخل ہوئے تو دیکھے کہ دیوار پہ کوئی ایسی جگہ باقی نہیں تھی جہاں پر الموت لکھا ہوا نہیں تھا. موت موت یعنی موت کی. بولے کیوں لکھے؟ بولے میری نظر جب بھی اٹھے مجھے موت یاد آتے رہے. کوئی جگہ میں نے ایسی نہیں خالی رکھی ہے، خالی جگہ ہوگی تو میری نظر اس پر جائے گی تو خیال اور تصور اس کی طرف جائے گا. اس مقام پر بھی میں نے موت لکھا ہوا ہے تاکہ جب نظر اٹھے تو موت کی یاد تازہ ہوتا رہے، ہوتی رہے. تو والد نے کہا دیکھو یہ وجہ ہے کہ محمد اپنے حجرے میں کسی کو داخل ہونے نہیں دیتے تھے. انہوں نے مفسر ہے اپنے وقت کے، محدث ہے، فقیہ ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں، ہزاروں لوگ آپ کے دستے مبارک پر توبہ کر کر کے داخل بیعت بھی فرمایا شاذلیہ سلسلے میں. سب اپنی جگہ ہے، مگر درود و سلام کی جو ان کی خدمت ہے اللہ کے حبیب کے دربار میں ایسی قبول ہوئی. ان کی فقہ کی خدمت بازو، تفسیر کی خدمت بازو، حدیث کی خدمت بازو، ان کی تصوف و طریقت کی خدمت بھی بازو رہی. جو خدمت سب سے زیادہ چلی وہ ہے دلائل الخیرات. آقا کریم علیہ السلام کی ذکر و مبارک چاہتے ہیں، گھر میں برکت چاہیے، درود و دلائل الخیرات پکڑ لیجئے. قرضے بہت ہو گئے ہیں، دلائل الخیرات پڑھیے. اگر گھر میں لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، دلائل الخیرات پڑھیے. اگر حبیب پاک کا قرب چاہیے، دلائل الخیرات پڑھیے. بیماریاں رہ رہی ہے، جادو و آسیب ہو گئے ہیں، کسی ملا کن مت جائیے، دلائل الخیرات کا حزب کا آغاز کریے. ہر دن مکمل دلائل الخیرات پڑھیے. آپ کے گھر سے آسیب اور آسیب و پریشانیاں دور ہوتی ہے. آپ کو ایک حقیقی واقعہ کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں آسیب کے دور کرنے کا. کیسا کہ ہمارے شہر حیدرآباد کا ایک واقعہ ہے. ہوا یہ کہ بڑے بڑے لوگ جا کر کے علاج کروانے کی کوشش کرے، کم نہیں ہوا، جادو ختم نہیں ہو رہا تھا. بہت بڑا جن تھا جو اس کے اوپر مسلط ہو گیا تھا اور دور ہو رہا نہیں تھا. بہت کوششیں ہو چکی. نام چونکہ مخفی رکھنے کا حکم ہے اس لیے میں نام وہ بزرگ کا نہیں لے رہا ہوں. میں ان کے خواب میں آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتون ہے، یہ خاتون بڑی آسیب زدہ ہے، بڑی پریشان ہے، اس کا کوئی اور علاج نظر نہیں آ رہا ہے، لگتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی، مر جائے گی. تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے ادارے سے چھپی ہوئی جو دلائل الخیرات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جمی ہوئی ہے آقا کریم کے مواضع شریف کے اندر آقا کریم کی بارگاہ مبارک ہے، روضہ مبارک ہے. روضہ مبارک کے باہر آقا کریم علیہ السلام ایک ستون سے ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما ہے، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے. تب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بزرگ کو فرما رہے ہیں جاؤ میری وہاں پر قبر پر ایک دلائل الخیرات رکھی ہوئی ہے، یہ لے جا کر کے 40 دن تک مسلسل زور سے اس کے سامنے دلائل الخیرات پڑھی جائے، وہ آج سے دور ہو جائے گا، وہ شیطان چلا جائے گا. ابھی صرف 10 یا 12 دن ہوئے تھے وہ عورت درست اور تندرست و توانا ہو گئی. جب جو بزرگ تھے انہوں جا کر آقا کریم علیہ السلام کے مزار مبارک پر سے دلائل الخیرات لینے لگے تو دلائل الخیرات وہی تھی جو ہمارے سینٹر سے چھپی ہوئی دلائل الخیرات تھی، وہ آقا کریم علیہ السلام کی قبر مبارک پر رکھی ہوئی تھی. صرف 12 دن پڑھا گیا، 10 سے 12 دن میں وہ عورت ٹھیک ہو گئی، مگر مکمل 40 دن وہ مکمل کیے گئے پڑھنے کے. دلائل الخیرات کا اس میں شرطیہ علاج ہے. آج کل یہی ہے نا ہمارے اوپر آسانی ہونا ہے. بھائی آپ کو بولا جائے گا کہ روحانی اتنا فائدہ ہوگا، فلاں ہوگا، وہ ہمارے مطمع نظر ہماری دنیا ہے تو ہم پہلے دنیا کی چیز دیکھتے ہیں. اسی لیے حالانکہ یہ دنیا کی چیز بھی نہیں ہے، علاج معالجے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو دلائل الخیرات آسیب سے دوری کا سب سے آسان ترین ذریعہ ہے، سب سے آسان ترین ذریعہ. آپ پڑھ سکتے ہیں مکمل دلائل روز ڈیلی پڑھیے. نہیں ہو سکتا ہر دن کا الگ الگ حزب جو ہوتا ہے، جب آپ کو اجازت دی جائے گی اس اجازت کے بعد آپ تنہا ایک ایک دن کا حزب پڑھیے. یقیناً اس میں اتنی برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں ہیں آپ اندازہ نہیں لگائیں گے. سب عظمتیں اپنی جگہ، ساری برکتیں، ساری دنیاوی فوائد اپنی جگہ. سب سے اصل چیز جو دلائل الخیرات کا ہوتا ہے نا، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، پیر خلیل اللہ شاہ صاحب علیہ رحمہ، حضرت ابو الفدا علیہ رحمہ، ان لوگوں سے سنا ہے، یہ فرمایا کرتے کہ جو مسلسل پابندی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ آقا کریم پر مکمل دلائل الخیرات پڑھتا ہے تو حبیب پاک کی زیارت اس کو عطا ہوا کرتی ہے. ساری عظمتیں اپنی جگہ، سب سے بڑھ کر آقا کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوتا ہے. یہ دلائل الخیرات کی برکتیں ہیں. یقیناً یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، چھپ رہی ہے، جا رہی ہے. حضرت شاید میں سمجھتا ہوں 1-2 سال قبل کی بات ہے، حضرت جب تشریف لائے تھے مدینہ منورہ میں، عبداللہ صاحب کے مکان پر ہی مکمل دلائل الخیرات کا ہم نے ختم بھی کیا تھا. وہاں پر دلائل الخیرات کی اجازت کا سلسلہ. پھر اس کے بعد دبئی میں بھی ہمارے منور صاحب کے پاس آفس میں، وہاں پر بھی حضرت کی سرپرستی اور نگرانی میں شیخ کبیر کی
تو دلائل الخیرات کی آپ اشاعت کریے، پڑھیے قرآن کریم. ایسا نہیں اچھا کوئی یہ ذہن میں آئے گا کہ دلائل الخیرات پڑھیں تو قرآن چھوڑ دو برہم صاحب، نہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی رہے، اس کے ساتھ ساتھ دلائل الخیرات حفظ جان بنا لیجئے. درود شریف ہی ہے وہ، درود شریف کے تمام مجموعات کا احاطہ انہوں نے امام جزولی علیہ رحمہ نے کیا ہے. اور اس کی وجہ جو عرض کر رہا تھا، پانی نہیں ملا تو امام جزولی نے پریشان تھے. لڑکی نے کہا کیوں پریشان ہے؟ بولے اے شیخ کیوں پریشان ہے؟ بولے وضو کے لیے پانی نہیں ہے. وہ لڑکی آئی، آ کر کے کچھ پڑھ کر پھونکی اور تھوک دی پانی میں، پانی اوپر آ گیا اور آپ نے وضو کیا، نماز عصر ادا کی. لڑکی کے پاس جا کر پوچھنے لگے کہ بھئی کیا بات ہے؟ تو ایک جو امام میں کہہ رہا تھا، امام نبہانی نے کہا میں کثرت سے آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتی ہوں، اس وجہ سے یہ برکت ہے. دوسری روایت جو مطالع المثمرات میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لڑکی نے فرمایا ایک خاص درود شریف ہے جو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا ہے. تو امام جزولی کو وہ لڑکی نے درود دیا، مگر امام جزولی نے پھر ارادہ کر کے ہر دن کا علیحدہ درود پاک 8 حزبوں میں 7 دنوں کا پیر سے اتوار تک کا درود کی کتاب کو ترتیب دیا. اور جب ترتیب دینے کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا گیا، مقبول بارگاہ ہوئی، اس کے بعد اس کی شہرت اور شہرہ عوام میں پایا جاتا ہے. دوسری روایت میں ملتا ہے لڑکی نے کہا کہ چند درود جمع کر کے لائیں، چند درود جمع کر کے لائے. پوچھا گیا کہ کون سے درود ہے؟ بولے اس میں وہ درود آیا ہے کیا صلاۃ البیری کہا جاتا ہے؟ تو بولے نہیں اس میں نہیں آیا. پیر سے لے کر اتوار تک جمع کیا اور وہ آخر میں لڑکی نے کہا وہ درود بیری جو ہے اس درود کی اس کتاب میں جمع ہو گیا. تو صالحین، اکثر صالحین نے اور شارحین دلائل الخیرات نے کہا وہی درود پاک جو اتوار کے حزب میں ملتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم. اس درود پاک کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ درود پاک درود بیری ہے. اکثر صالحین کا کہنا ہے اگر کوئی خواتین جیسا پریگننٹ ہوتی ہے تو پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اس وقت ہمارے اسلاف کہا کرتے کہ یہ درود بیری پڑھ کر کے پھونکا جائے تو اس کے معاملات میں آسانی ہوتی ہے. یا کہیں پر بورویل یا کوئی بولی کھودی جا رہی ہے، پانی نہ آئے، تب اس درود پاک کو 11 مرتبہ پڑھ کر کے پھونکا جائے اور وہ پانی کو زمین میں ڈالا جائے. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے نوازے گا. میں پھر ایک مرتبہ حضرت شیخ کبیر مدظ اللہ العالی سراج بابا صاحب کو اجرے درود السلام کی 6 سال کی تکمیل پر دلی مبارکباد دیتا ہوں. یقیناً میں جب بھی آتا ہوں مجھے بڑی سکون اور راحت ملتا ہے یہ درود و سلام کی، کہ بھائی درود اتنا پڑھا جا رہا ہے. جس مقام پر درود جب پڑھنے والا مبارک تو جگہ بھی مبارک ہوتی ہے. تو یقیناً یہ قابل مبارکباد بھی ہے، قابل تقلید بھی ہے. یقیناً درود پاک کے لیے خاص وقت نکالنا، سفر کر کے جانا. اور یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، یہ بھی حدیث مسلم شریف کی حدیث پاک سے ثابت ہے کہ درود السلام کے لیے سفر کر آپ لوگ آتے ہوں گے نا، کوئی علاقے سے، کوئی گاؤں سے، کوئی قریے سے، کوئی اسٹیٹ سے، یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے سفر کر کے جانا. میں اجازت لیتے ہوئے حدیث سنا دوں اگر اجازت ہے تو آپ کی. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک حبیب پاک نے حضرت حذیفہ آیا اور آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ. جانے لگے تو ماں نے کہا کہ بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ بولے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گاؤں میں باہر رہتے تھے تو جانے. تو ماں نے کہا ٹھیک ہے جا رہے ہو تو ایک کنڈیشن پر اجازت دیتی ہوں. کیا کرنا؟ جا کر میرے لیے بخشش کی دعا کروا کر آنا سرکار سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر، بھئی مدینہ جائے تو دوسروں کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. ماں نے بیٹے کو کہا اجازت جانے کی تبھی دوں گی جا کر میرے لیے بخشش کی دعا کروانا. حضرت حذیفہ آ گئے، آ کر اب عصر کی نماز پڑھے، کچھ بھی نہیں کہے، خاموش رہے. مغرب کی نماز ہو گئی، ہمت نہیں ہوئی کہنے کی. ادب کا تقاضا، خاموش رہنا یہ ادب کا تقاضا ہے. زیادہ نہیں بولنا. بڑی بارگاہوں میں بزرگانہ دین کے پاس آئیں، اپنے پیر و مرشد کے پاس لب کشائی نہیں، زبانوں کو، دل کو، آنکھوں کو تھام کر سنبھال کر بیٹھنا یہ ادب کا کمال ہوتا ہے. آئے عصر ہو گئی نہیں پوچھے، مغرب ہو گئی نہیں پوچھے، عشاء کے بعد پیچھے جا رہے ہیں. جانے لگے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، وہ دلوں کا حال جاننے والے آقا ہے، وہ زبانوں کی بولی بھی جانتے ہیں، دلوں کے حالوں کو بھی جانا کرتے ہیں. پیچھے جا رہے ہیں. پوچھے کہنے لگے من ھذا، یہ کون آ رہا ہے پیچھے؟ حذیفہ ہے، کچھ کہنا ہے کیا؟ کیا بات ہے حذیفہ؟ ما ھذا یا حذیفہ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابھی ان کے کہنے سے پہلے حبیب پاک نے فرمایا کہ حذیفہ جاؤ، اذهب غفر اللہ لک ولامک. اے حذیفہ جاؤ، اللہ نے تمہیں بھی بخش دیا، تمہاری ماں کی بھی بخشش کر دی. حذیفہ کے دل میں ابھی لے کر آئے ہیں دل میں خیال. حبیب پاک فرما رہے ہیں غفر اللہ لک ولامک. اے حذیفہ جاؤ، تم کو بھی بخش دیا، تمہاری ماں کو بھی بخش دیا. یہ ادب کی ہے نا. اب ادب کا کمال دیکھیے کیا عطا ہو رہا ہے. فرمایا ٹھیک ہے سنو، اب آئے ہو نا، ادب کیے تو اب بخشش دیکھو. اب حبیب پاک کی بخشش. فرمایا کہ جاءنی ملک، میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے. اول مرۃ
پہلی مرتبہ زمین پر تخلیق کے بعد، پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے زمین پر آیا ہے. استأذن ربہ، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی ہے، اپنے رب سے اس بات کا پرمیشن لے کر کے آیا ہے ان یسلم علیہ، اے حبیب کی بارگاہ میں جا کر میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر کر آتا ہوں. یہ اجازت لے کر اللہ کے پاس سے فرشتہ آسمانوں سے حبیب کی بارگاہ میں آیا ہے، صرف حبیب پر درود و سلام بھیج دی. وَلِيُبَشِّرَنِي أَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. دوسری بشارت یہ دینے کے لیے کہ فاطمہ ساری عورتوں کی سردارنی ہوگی اور حسنین کریمین نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے. یہ دو کام کے لیے فرشتہ آسمان سے آیا ہے، سفر کر کر پہلی مرتبہ زمین پر آیا ہے. اللہ نے بنایا ہی اسی لیے اس کو تھا کہ وہ جائے، جا کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام ادب سے پیش کرے. تو آپ کا کسی مقام سے سفر کر کر کے یہاں آنا حجرہ درود کے لیے، یہ بھی در حقیقت ملائکہ کی سنت ہے اور اللہ کے بھیجے جانے کا سبب بنا کرتا ہے. تو آپ حضرات بہت قابل مبارکباد ہے جو یہاں تشریف لاتے ہیں، اپنا وقت گزارا کرتے ہیں. یقیناً درود و سلام ہماری زندگیوں کا حفظ جان ہے، اسی میں اگر ہماری موت آ جائے تو یہ بھی کم ہوگا. میں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈاکٹر عبداللہ وحید الدین بشیر صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں دلائل الخیرات کی اشاعت کے لیے اور اس کو خوبصورت انداز میں شائع کرنے کے لیے. اللہ پاک ان حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے اور درود و سلام کے صدقے و توفیل کل قیامت میں بھی آقا کریم علیہ السلام کا قرب بھی نصیب فرمائے اور آقا کریم علیہ السلام کی قرب اور شفاعت نصیب فرمائے. اور یہ درود و پاک کا، درود و سلام اور ذکر حبیب پاک کا جو کاروان نکلا ہے، باری تعالیٰ یہ کاروان صبح قیامت تک جاری و ساری رہے اور حضرت شیخ کبیر کی عمر مبارک میں، آپ کے فیوز و برکات میں اور خوب خوب برکتیں عطا فرمائے اور خانقاہ جنیدیہ کا فیضان کو اور عام فرمائے. جتنے حاضرین جمع ہیں ان تمام کو آقا کریم علیہ السلام سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنن خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. آمین بجاہ طہ و یاسین برحمتک یا رب.